سورت النور آیت نمبر 27۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، امید ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے۔ اجازت کے بغیر گھروں میں داخلے پر پابندی ہے۔ یہاں سے کچھ معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ان معاشرتی احکامات سے پہلے میرے شروع میں جو اس کا سورت نور کا سبب نزول، شان نزول، اس کی تفصیلات اور بیک گراؤنڈ ضرور سن لیں، تاکہ آپ کو ایک دم سے یہ احکامات سن کے بہت مشکل اور بھاری نہ لگیں۔ اس میں تفصیل سے علماء نے صد باب بتایا ہے گھروں میں ایک اچھا ماحول ہونے کا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیچھے الزام کی باتیں ہوئیں مومن عورتیں اور مردوں پہ، ان تمام چیزوں سے بچنے کا بہترین حل اور وہ اصول جس کو اپناتے ہوئے ہم اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ سورت احزاب میں بھی گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم آ چکا تھا، لیکن اس حکم کا دائرہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا، مگر اس حکم کے ذریعے اسے تمام گھروں تک پھیلا دیا گیا، یعنی سورت نور آیت نمبر 27 کے روح سے۔ اس سے پہلے اس سورہ میں ایسے احکامات بیان ہوئے جن کا تعلق ایسے حالات سے تھا جب فحشی کی بنا پر کوئی فتنہ رونما ہو چکا ہو۔ اب ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے کسی فتنے کے سر اٹھانے کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں۔ گویا یہ احکام فحشی کے پھیلاؤ کے سلسلے میں سد ذریعہ کا حکم رکھتے ہیں۔ سد ذریعہ کہتے ہیں وہ راستہ ہی بند کر دیا جائے جس کے کسی کام کے ہونے کا جواز نکلتا ہو۔ عرب معاشرے میں یہ عام دستور تھا کہ لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں بلا جھجک داخل ہو جاتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے ایسی آزادانہ آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی۔ جیسا کہ آیت میں آپ نے دیکھا حتی تستأنسوا وتسلموا اہلھا کا ذکر آیا۔ اس آیت میں تستأنسوا کا لفظ استعمال ہوا جس کا مادہ انس سے ہے، جس کا عربی میں بھی وہی مفہوم ہے جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی سے مانوس ہونا یا اسے مانوس کرنا، اور اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے صاحب خانہ کو علم ہو جائے کہ دروازے پر فلاں شخص کھڑا اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ بعض دفعہ کھنگارنے سے ہی یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بولنے یا السلام علیکم کہنے سے۔ اس طرح صاحب خانہ کو اس کی کھانسی یا آواز سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آواز فلاں شخص کی ہے۔ بعض دفعہ کچھ شخص جو آج کل بیل ہیں اس انداز سے دباتا ہے جو اس میں اور صاحب خانہ میں متعارف ہوتی ہے، اور بیل بجانے ہی سے صاحب خانہ کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص آ کر آواز دے رہا ہے۔ ایسی تمام صورتیں تستأنسوا کے مفہوم میں داخل ہوتی ہیں، اس لیے اس کے قریبی مفہوم رضا حاصل کرنا سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ استأنسوا السلام علیکم کہنے سے کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی اور طریقے سے بھی کیا گیا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اونچی آواز میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں سے کیا مراد ہے، اور اس کے مفہوم میں کون کون سے گھر شامل ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے گھر سے صرف وہ گھر مراد ہے جہاں اس کی بیوی رہتی ہو۔ یہی وہ گھر ہے جس میں شوہر ہر وقت بلا جھجک اور بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ اپنی ماں اور بیٹیوں تک کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے استأنسوا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم حدیث سنتے ہیں
اولا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ بولا میں تو ان کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تو اذن لے کر جا۔ اور اپنے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت ضروری ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں یکا یک اور اچانک داخل نہ ہوا جائے۔ اذن کیوں ضروری ہے؟ یعنی یہ بات صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے کہ ملاقاتی صاحب خانہ سے پہلے اذن حاصل کرے پھر داخل ہو، اسی لیے کہ اگر ملاقاتی گھر میں بلا اذن داخل ہو تو ممکن ہے اس وقت اہل خانہ اپنی کسی پرائیویٹ گفتگو میں مصروف ہو، یا عورت بے حجاب پھر رہی ہو، یا صاحب خانہ کسی اور معذوری یا مجبوری کی وجہ سے اس وقت ملاقات کرنا نہ چاہتا ہو، اور اس طرح ملاقاتی کو خواہ مخواہ خفت یا ندامت حاصل ہو۔ لہٰذا مؤدبانہ طریقہ یہی ہے کہ کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کی جائے۔ اب اس کو ان آیتوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، اس لیے پارٹ 2 میں اس کو تفصیل سے سنتے ہیں۔